بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاہب عالم کی بات کریں اور چین کی سرزمین کا ذکر نہ ہو تو مذاہب عالم کی تاریخ ادھوری رہتی ہے۔ چین میں مذہب کا جو تصور پایا جاتا تھا اس سے ہم عصر اقوام بالکل نابلد تھیں۔ چینی مذہب تمام شعبہ زندگی پر حاوی تھا۔ اہل چین کا مذہب فی الحقیقت معاشرہ اور تہذیب میں بالکل پیوست ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب ان کی زندگی کا فطری اور لازمی جزو تھا۔ تمام نظریات اور تصورات خواہ زندگی کے کسی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک پر مذہبی رنگ بہت گہرا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ چین میں مذہب کا آغاز کائنات اور انسانی زندگی سے باہمی عمل اور رد عمل کے نتیجے کے طور پر ہوا۔ چینیوں نے بہت پہلے اس حقیقت سے آگہی حاصل کر لی تھی کہ انسان اس بات پر مجبور ہے کہ اپنی زندگی کو فطرت یا نیچر کے تقاضوں اور اس کے مطالبات کے مطابق ڈھال لے، اور فطرت بھی انسانی کردار اور اعمال سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس لیے انسان کا ہر عمل اس کے ایک ایک حرکت کا فطری قوانین اور اخلاقی اصول کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس بنیادی نظریہ کے باعث چینیوں کے یہاں مذہب کا دائرہ بہت وسیع تھا، جس میں دنیا کے تمام امور بغیر کسی استثناء کے داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے کام جسے دوسری قومیں مذہبی دائرہ سے خارج سمجھتی تھیں، چینیوں کے ہاں وہ بھی عین مذہب سمجھے جاتے تھے۔ چینی مذہب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق اور باہمی تعلقات کی عمدگی پر بہت زیادہ زور دیتا تھا۔ ان میں بھی خاص طور پر 5 قسم کے تعلقات کی نگہداشت کی بہت تاکید کی جاتی تھی۔ باپ بیٹے کے تعلقات، بھائیوں کا باہمی ربط و ضبط، زوجین کے یعنی میاں بیوی کے تعلقات، راعی اور رعایا اور دوستوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ، انہی تعلقات کو بخوبی نبھانے کا نام مذہب تھا۔ حسن اخلاق چین میں نہ صرف آداب کی حیثیت رکھتا تھا بلکہ وہ مذہب کا اہم جز سمجھا جاتا تھا۔ فطری قوانین، اوقات کار کی تقسیم، کھیتوں میں کام کاج کے طریقے، خاندانی رشتے، سماجی تعلقات، امور مملکت، مردوں کے ارواح کا عقیدہ، غرض یہ کہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام امور پر اخلاق ہی کا راج تھا۔ رسوم کی سخت پابندی بھی قدیم چینی مذہب کی ایک خصوصیت ہے۔ چینیوں نے ہمیشہ خارجی اعمال پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں اخلاق میں بہت ظاہرداری برتی جاتی تھی، جس کے باعث مذہب بہت حد تک رسوم کا ایک مجموعہ بن کر رہ گیا تھا۔ چینیوں نے کبھی دیگر اقوام کے اثرات قبول نہیں کیے۔ اس معاملے میں غالباً دنیا کی یہ واحد قوم ہے، اس لیے ان کا مذہب بھی غیر ملکی عناصر سے پاک نظر آتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے بدھ مت کو قبول ضرور کیا، لیکن اسے اپنے رنگ میں اس طرح رنگ لیا کہ چینی بدھ مت دیگر ممالک کے بدھ مت سے بہت مختلف بن گیا۔ اب ہم بات کریں گے چین کے قدیم ترین مذہب کی۔ چونکہ چین کے اندر تاؤ مت اور کنفیوشس مت کا بہت زیادہ زور اور چرچا تھا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مذاہب سے پہلے چین کے قدیم باشندے کس مذہب کے ماننے والے تھے اور ان کے مذہبی عقائد اور نظریات کیا تھے؟ چنانچہ اسی سوال کا جواب آج ہم اپنی اس ویڈیو میں تلاش کریں گے۔ چین کا قدیم مذہب 2 چیزوں پر قائم تھا۔ اول فطرت کا مطالعہ اور فطرت کے ساتھ انسان کی وابستگی، اور دوسرا نظریہ روح اور مردوں کے متعلق چینیوں کا عقیدہ۔ مطالعہ فطرت کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مناظر قدرت کے پرستار بن گئے، اور فطرت پرستی چینیوں کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ آج بھی چینیوں کی ایک بڑی جماعت مناظر قدرت کو اپنا معبود سمجھتی ہے۔ سورج، چاند، ہوا، آگ، گرج، بجلی، پہاڑ، دریا، آسمان اور زمین چینیوں کے قدیم معبود ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ تمام مناظر قدرت میں روح موجود ہے جس کی عبادت لازمی ہے۔ ان ارواح میں کچھ ایسی روحیں بھی ہیں جو فیض رساں ہیں اور کچھ انسان کے لیے رنج و الم کا ذریعہ بنتی ہیں۔ چنانچہ پہلی کو وہ شین کے نام سے یاد کرتے ہیں اور دوسری کو وہ کیوی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ان ارواح خبیثہ کا مختلف حیوانات بالخصوص موذی جانوروں کی شکل میں نمودار ہونے کا عقیدہ عام بات تھی۔ کیوی بنی نوع انسان کو طرح طرح سے پریشان کرتے تھے، بیماری، فقر و فاقہ، تکلیف، غرض یہ کہ تمام مصیبتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی تھی، اس لیے چینی ان کے تصور سے ہی ڈر جاتے تھے۔ ان کے سلسلے میں بے حد احتیاط برتی جاتی تھی، کیونکہ معمولی سی بے احتیاطی کی وجہ سے یہ ارواح بلائے بے درد بن کر ان پر مسلط ہو جاتی۔ ان سے احتیاط کرنے میں دقت اس لیے بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے متعلق چینیوں کا خیال تھا کہ یہ ارواح خبیثہ عقل و فہم سے بالکل خالی ہیں۔ انسان تھوڑی سی احتیاط سے خود کو ان سے محفوظ کر سکتا تھا۔
گھروں میں ارواح خبیثہ کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے چینی دروازے کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دیا کرتے تھے۔ ان دیواروں پر جنگل وغیرہ کی تصویریں بنا دی جاتی تھیں تاکہ یہ کیوی دروازے کے راستے گھروں میں داخل نہ ہو سکیں۔ بالکل سامنے ان تصویروں کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ جنگل ہے اور اس دیوار سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے۔ چینی جس قدر کیوی سے بچنے کے جتن کرتے، اس سے زیادہ شین کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے۔ اس کی باقاعدہ ضیافت ہوا کرتی۔ یہ چینیوں ہی کا ترا امتیاز ہے کہ کاہنوں نے اس مسئلہ کو حل کیا جو تمام ممالک کے قدیم انسان کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ وہ یہ کہ تقریباً تمام ممالک کے لوگ دیوتاؤں اور روحوں کے سامنے کھانا رکھتے تھے جن کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ دیوتا اس میں سے کھاتے ہیں، لیکن جب وہ اس کھانے کو دیکھتے تو اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی تھی جس سے ان کے اس عقیدے کو دھچکا پہنچتا تھا۔ چینیوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ روحیں کھانا اس طرح نہیں کھاتی جس طرح انسان یا دوسرے حیوانات کھاتے ہیں، بلکہ یہ ارواح کھانے کا جوہر چوس لیتی ہیں، اس لیے نذرانے کے کھانے کو سب مل کر کھا لیا کرتے تھے۔ چینی مناظر قدرت کو دو متضاد قسموں میں منقسم کرتے تھے۔ ایک قسم میں تمام مذکر اور مثبت قسم کی ارواح شامل ہوتی تھیں جن میں افزائش نسل کی قوت کے ساتھ ساتھ گرمی، روشنی اور حرکت کا وجود بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس قسم کی ارواح کو یانگ کا نام دیتے تھے۔ اس کے برخلاف دوسری قسم کو وہ یون کہتے تھے جن کو وہ مونس سمجھتے اور ساتھ ہی ان میں پستی، تاریکی، سردی کے پائے جانے کا عقیدہ بھی تھا۔ ان کو غیر متحرک سمجھا جاتا لیکن استقرار حمل کی صلاحیت تسلیم کر لی جاتی تھی۔ چینیوں کا خیال تھا کہ دنیا یانگ اور ین کے باہمی تعاون سے وجود میں آئی ہے۔ قدیم چینیوں کے ہاں جو اہمیت آسمان کو حاصل تھی وہ کسی اور قدرتی شے کو حاصل نہ ہو سکی۔ اس کا سبب غالباً یہ رہا ہوگا کہ چین ایک زرعی ملک تھا۔ یہاں کے باشندوں کا ذریعہ معاش ایک زمانے سے کھیتی باڑی چلا آ رہا تھا۔ قدیم انسان نے موسم کی تبدیلیوں کو محسوس کیا جس کی وجہ سے اس کی کاشتکاری متاثر ہوتی تھی۔ اس نے اس تبدیلی کا سبب آسمان ہی کو قرار دیا کیونکہ اس کا مشاہدہ تھا کہ دھوپ اور بارش، روشنی اور تاریکی، گرمی، سردی، خشکی اور نمی، ہوا اور بارش وغیرہ سب آسمان ہی سے آتے ہیں، اس لیے آسمان کی برتری کا اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس بنا پر قدیم چینی آسمان کو فطرت کی قوتوں کا سرچشمہ سمجھتے تھے اور اس لیے اس کی پرستش کی جانے لگی، لیکن اس کی پرستش عوام نہیں کر سکتے تھے۔ آسمان کو دیوتاؤں کا بادشاہ کہا جاتا تھا، اس لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے انسانوں کا بادشاہ منتخب کیا گیا۔ فلک پرستی نے شاہ پرستی کا آغاز کیا۔ بادشاہ کو آسمان کا بیٹا کہا جانے لگا۔ یہ عقیدہ بہت عام ہو گیا کہ بادشاہ کی تقرری آسمان کے حکم سے عمل میں آتی ہے۔ آسمان نیکوکاروں پر رحمت اور برکت کی بارش کرتا ہے اور بدکاروں کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آسمان کی خدائی میں اجرام فلکی کو شریک کر لیا گیا۔ اس طرح سورج، چاند، ستارے، مجموع النجوم سب کے سب چینیوں کے خدا بن گئے۔ چین کے قدیم کاشتکاروں کے نظر سے یہ حقیقت اوجھل نہ رہ سکی کہ موسموں کے علاوہ اور بھی چیزیں پیداوار کا سبب بنتی ہیں جن میں زمین اور پانی خاص ہیں، اس لیے انہوں نے دریا، پہاڑ، وادیوں، درخت، چٹانوں کو بھی الوہیت کا درجہ دے دیا۔ زمین کو بیوی اور آسمان کو شوہر سمجھا جانے لگا۔ مصری زمین کو شوہر اور آسمان کو بیوی کہتے تھے۔ آسمان کے علاوہ دوسرے مناظر فطرت کی پرستش علاقائی حکام اور ماتحت عہدیداران کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں فطرت پرستی کی حیثیت سرکاری مذہب کی تھی جس میں عوام کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ خواص، بادشاہ اور حکام ہی آسمان اور دیگر مناظر قدرت کے سامنے عوام کی نمائندگی کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے۔ انسان اور کائنات میں صحیح تعلقات کا قیام سرکاری عہدیدار کا فرض منصبی سمجھا جاتا۔ قدیم چینی مذہب کا دوسرا جز مردہ پرستی یا آباء و اجداد کی پرستش تھا۔ اہل چین روح کو غیر فانی کہتے تھے کیونکہ جب انہوں نے فطرت کو ذی حیات اور ذی قوت تسلیم کر لیا تو اس عقیدے نے روح کے نظریہ کو جنم دیا جس کے ذریعے انسانی فطرت میں ایک نامعلوم شے کا وجود تسلیم کیا جانے لگا جو جسم انسانی کے وجود سے پہلے موجود رہتی ہے اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد بھی موجود رہے گی۔ اسی کے ذریعے انسان اور فطرت میں تعلقات قائم رہتے ہیں۔ اس بقائے روح کے عقیدے نے روح کو مقدس بنا دیا اور انجام کار آباء و اجداد کی پرستش کا آغاز ہو گیا۔
مردے خاندان کا جز سمجھے جاتے تھے، مرنے کے باوجود زندوں اور مردوں کے رشتے قائم رہتے۔ مردوں کو اپنے زندہ عزیزوں کی تقریبات میں شرکت کرنے کا عقیدہ بہت عام تھا۔ یہ بھی خیال کیا جانے لگا کہ خاندان کے افراد کی حفاظت اور ان کی حمایت کرنا اور ان پر رحمت اور برکت نازل کرنا مردوں کے دائرۂ اختیار میں داخل ہے۔ قدیم چینی قبروں کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں روحوں کا مسکن یہی قبریں تھیں۔ قبرستان کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ ان میں جد امجد کی روح بسیرا کرتی ہے۔ اسی روح پر خاندان کی خوشحالی اور بدحالی کا انحصار سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے ہر چینی خاندان میں مردہ پرستی معاشرتی فرض کی حیثیت سے کی جاتی تھی۔ آبا پرستی چین کا عوامی مذہب تھا۔ ایک خاندان کے افراد متحد طور پر سربراہ خاندان کی سرکردگی میں مردہ پرستی کی رسوم ادا کیا کرتے تھے۔ فطرت پرستی اور آبا پرستی کا یہ نتیجہ ہوا کہ چین میں کثرت پرستی کا دورہ بن گیا۔ انہوں نے روحوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا: آسمانی، زمینی اور انسانی۔ آسمان وہ تھا جس کو تھیان کے نام سے پکارتے تھے، اس کی حیثیت شخصی خدا کی سی تھی۔ اس کو شانگٹی، جس کے لفظ کے معنی اوپر کے بادشاہ کے ہیں، کہا جاتا تھا، گویا کہ اس کی حیثیت دیوتاؤں میں سب سے اونچی سمجھی جاتی تھی۔ تھیان کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ اس نے ارضی یعنی زمینی روحوں کے تعاون سے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کی مرضی انسانوں کی قسمت کی حیثیت رکھتی تھی۔ تھیان کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ وہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی جزا اور بدکاروں کو برائی کی سزا دیتا ہے۔ وہ اکیلا ہے، لیکن اس کے سوا 5 بادشاہ اور بھی ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار زمینی ارواح بھی پائی جاتی ہیں۔ تمام شین اور شانگٹی کے غلام سمجھے جاتے تھے۔ یہ شین انسان کے باہمی تعلقات میں حسن خلق کو بے حد قدر کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ شانگٹی کی دیگر صفات کا ذکر بھی پیچھے کیا جا چکا ہے۔ قدیم چینی اس بات کے معتقد تھے کہ آفرینش عالم سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے ایک نہایت قوی شخص پیدا ہوا جسے پان کو کا نام دیتے تھے۔ پان کو کب تک زندہ رہا یہ معلوم نہیں۔ جب وہ مرنے لگا، اس کی آخری بار کراہنے سے گرج پیدا ہوئی، آخری سانس سے ہوا بن گئی، بائیں آنکھ سے سورج اور داہنی آنکھ سے چاند کی شکل بنی، اس کی رگوں کا خون دریا بن گیا، بالوں نے جنگل کا روپ دھار لیا اور گوشت سے زمین تیار ہو گئی۔ غالباً چینی مذہب دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس میں پروہتی یعنی پنڈتی اور مذہبی طبقے کا نظام نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قدیم چینی مذہب سرکاری مذہب تھا۔ اس کی عبادت کی ادائیگی کے طریقے منظم اور باقاعدہ تھے، جن کی نگرانی حکومت کے اہم فرائض میں داخل تھی۔ اس کے لیے خاص طور پر ایک وزیر مقرر کیا جاتا تھا جو تمام مذہبی اوامر کا نگران ہوتا اور ماتحت افسروں کو وقتاً فوقتاً مذہبی امور کے متعلق ہدایات جاری کرتا رہتا تھا۔ دیوتاؤں کی عبادت بھی مختلف عہدیداروں میں منقسم تھی۔ تھیان دیوتا کے سامنے قربانی پیش کرنے کی سعادت صرف بادشاہ کو حاصل تھی۔ زمین اور اس کی پیداوار کی پرستش جاگیرداروں کی اجارہ داری تھی۔ گھریلو ارواح کے لیے قربانی صرف اعلیٰ سرکاری عہدیدار ہی کر سکتے تھے۔ بادشاہ سرکاری اعمال کی امداد کے لیے بہت سے عہدیدار، جن میں پیشنگوئی کرنے والے کاہن اور ارواح کو مغلوب کرنے والے لوگ شامل ہوتے تھے۔ آبا پرستی کی رسوم ہر خاندان کا سربراہ ادا کرتا تھا۔ اس طرح چین میں خالص مذہبی طبقہ کالعدم تھا، یعنی ہر جگہ پر ایک بڑا آدمی ہی مذہبی معاملات کا نگران تھا۔ قدیم چینیوں کے ہاں عبادت کی ادائیگی کا بار عوام کے کاندھوں پر نہیں تھا۔ بادشاہ، سرکاری عہدیدار، خاندان کے سربراہ ہی عبادت کا فریضہ ادا کیا کرتے۔ یہ عبادت زیادہ تر قربانی کے ذریعے ادا کی جاتی تھی۔ یہ قربانیاں 2 طرح کی ہوتی تھیں، ایک تو وہ جو خدائے اعلیٰ کے حضور میں پیش کی جاتی تھی، اور دوسری وہ جو مردوں کو دی جاتی۔ ان قربانیوں کے غرض و غایت مختلف ہوتی تھیں۔ کبھی اس دیوتا سے جس کو قربانی پیش کی جاتی تعلقات استوار کرنا مقصود ہوتا، کبھی ارواح خبیثہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے نظر و نیاز پیش کی جاتی تاکہ وہ اس قربانی سے خوش ہو کر نقصان پہنچانے سے باز آ جائیں۔ کبھی یہ قربانیاں شکرانے کے طور پر پیش کی جاتی۔ چینیوں کا عقیدہ تھا کہ ارواح کو قربانی پیش کرتے وقت یہ روحیں موجود رہتی ہیں۔ قربانی میں جسم کو وہ حصہ پیش کیا جاتا جو اس کے نزدیک روح کا ٹھکانہ ہوتا۔ قدیم چین میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چینی اس بات کے معتقد تھے کہ مریض کو موت کے منہ سے بچانے کے لیے کوئی جان قربان کرنی چاہیے،
اور اس طریقے سے مریض موت سے بچ سکتا ہے۔ قربانیوں کا چین میں بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہر 7ویں سال خاقان چین سفر کرتا تھا جس میں وہ اپنے ملک کے خاص دریاؤں اور پہاڑوں کو قربانی پیش کرتا تھا۔ قدیم چین میں انسانی قربانی کے بھی آثار ملتے ہیں، لیکن جلد ہی اس کی جگہ جانوروں کی قربانی نے لے لی۔ جہاں تک مظاہر پرستی کا تعلق ہے، چین میں اس کے لیے عبادت خانوں کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اس قسم کی عبادت کھلے میدانوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں یا دریاؤں کے کنارے پر ادا کی جاتی تھی۔ البتہ آبا پرستی کے لیے مندر موجود تھے۔ اکثر عبادت خانے مردوں کے لیے وقف تھے، جن میں 3000 سال قبل مسیح کے مندر بھی ملے ہیں، جنہیں پھول کی حکومت کے شہنشاہ زو نے بنوایا تھا۔ لیکن چینی مندروں میں مورتیں رکھنے کا دستور نہیں تھا، بلکہ اس تختی پر ایک بزرگ کا نام کندہ ہوتا جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ قدیم چینیوں کا عقیدہ تھا کہ انسان کی 2 روحیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک مرنے کے بعد آسمان پر چلی جاتی ہے اور دوسری زمین ہی پر سکونت پذیر ہوتی ہے۔ چنانچہ جو زمین پر رہنے والی ہے اس کو خاندان والوں اور رشتہ داروں کی اعانت کرنی پڑتی ہے اور وہ ہر وقت کرتی رہتی ہے، لیکن اگر یہ خاندان والے اس روح کو خوش رکھنے کا اہتمام نہ کریں تو یہی روح ان کے لیے طرح طرح کی مصیبتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اس طرح چینی نیک اعمال کی جزا اور بدکاری کی سزا دینے کا کام آسمان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ غالباً مرنے کے بعد جو روح آسمان پر چلی جاتی تھی وہ اپنے اعمال کی سزا وہی جا کر بھگتتی تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ چینی مذہب میں اخلاق اور اعلیٰ کردار پر بہت زور دیا گیا، لیکن ان کے یہاں توبہ اور کفارہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ بتلانا مشکل ہے کہ چینی گناہ کے ارتکاب کے بعد اس کی تلافی کی کیا صورت اختیار کرتے تھے اور اس کے لیے کیا تعلیمات موجود تھیں۔ آپ نے چین کے قدیم مذاہب اور اس کے قدیم باشندوں کے مذہبی عقائد اور نظریات کو سنا۔ یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ مزید ایسی تحقیقی اور علمی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو ایسی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ وقتاً فوقتاً مزید اس طرح کی علمی اور تحقیقی ویڈیوز آپ کے سامنے بیان ہوتی رہیں۔ امید واثق ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام سے کامل وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔